جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 218ویں 218 ملاقات ہے. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں. اس ایپیسوڈ پہ 2020 میں جو ملکی حالات اور سیاست چل رہی ہے اس پہ بات ہوگی. کبھی کبھی جب پاکستانی سیاست کو قریب سے دیکھا جاتا ہے اور اشرافیہ کو دیکھا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی کچھ بیک گراؤنڈ جاب کا بینک کا اس طرح کا ہے کہ اکنامکلی سوشلی آدمی لازم کمپیئر کرتا ہے اور یہ کہتے ہوئے دل کرتا ہے کہ ہم عوام ہی ووٹ دینے والے ہیں اور ووٹ دینے کا بدلہ ہم سے یوں لیا جاتا ہے کہ ہم ہی کو رگڑا دیا جاتا ہے. آٹا مہنگا، چینی مہنگی، آئل مہنگا، چکن مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی. میں نے 17 سال سٹور رن کیا ہے. ہم 2 روپے 3 روپے دال مہنگی بیچتے تھے تو مجسٹریٹ صاحبان 2000 3000 5000 جیسا کہ سمری کورٹ میں ہوتا ہے جرمانہ سنایا جاتا اور وہ ہمیں اسی وقت پے کرنا ہوتا، ورنہ بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھا کے دکانداروں کو گاڑیوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور تھانوں میں جا کے لاک اپ میں بند کر دیا جاتا ہے. لیکن کیا ستم ظریفی ہے کہ گورنمنٹ جب جی چاہے کسی بھی کماڈیٹی کی قیمت بڑھا لے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. پنجاب فوڈ والے آتے ہیں شاپس پہ، ویسٹیج باسکٹ نہیں ہے، شارٹ ایکسپائری ہے، لائسنس نہیں ہے، چیزیں پراپر نہیں رکھی ہیں، ڈٹرجنٹ فوڈ آئٹم کے ساتھ پڑے ہیں، یہ فلاں کمپنی کا کولڈ ڈرنک ممنوع ہے، یہ نمک ٹھیک نہیں ہے. جتنا جی میں آتا ہے جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں. جنرل سٹور پہ تو اتنے چانس نہیں ہوتے ان کے پاس، لیکن کسی ہوٹل کسائی یا مرغیوں والی دکان پہ چلے جائیں تو اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے. وہی فوڈ اتھارٹی والوں کو سڑکوں پہ پڑا ہوا ڈسٹ بنوں کے باہر بکھرا ہوا کوڑا نظر نہیں آتا، جن کو سنبھالنا ٹی ایم اے کی ذمہ داری ہے یا ویسٹ مینجمنٹ والوں کی ذمہ داری ہے. انہی فوڈ والوں کو گٹروں سے ابلتا ہوا پانی نظر نہیں آتا، جو ہوٹلوں پہ جا کے جرمانے کرتے ہیں کہ آپ کا سینیٹیشن سسٹم ٹھیک نہیں. ان کو ہمارے گھروں کی ٹوٹیوں میں جو زنگ آلود پانی آتا ہے ان کو وہ نظر نہیں آتا. یہ دورہ معیار ہے. وہی جرمانے جو ہم دکانداروں کو کرتے ہیں صفائی ستھرائی کے نام پہ، ان متعلقہ اداروں کو کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ ادارے جو ہماری پرائسز کو آ کے چیک کرتے ہیں، ریٹ لسٹ کو، یقین جانیے پورے پاکستان میں جو ریٹ لسٹ، میں تو سیالکوٹ کی بات کروں گا، کوئی ایک چیز بھی ریٹ لسٹ کے مطابق مین ہول سیل مارکیٹ سے نہیں ملتی. پھر ہول سیل مارکیٹ سے لا کے پیک کر کے لفافے میں ڈال کے دکان کا رینٹ، بجلی کا بل، ملازم کی تنخواہ، خود اپنا خرچہ، یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی جرمانے ہوتے ہیں. دکانداروں کو جرمانے ہیں. بیچارہ سیب امرود کیلے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، اگر 5 روپے امرود مہنگے ہیں تو 5000 جرمانہ ہے. اتنا اس کی ریڑھی پہ سامان بھی نہیں ہے.
اور جو بڑے بڑے تاجر ہیں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ ستم ظریفی ہے. بجلی کا بل جب چاہیں بڑھا دیتے ہیں. ابھی گیس کے بل آئے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو اصل میں پچھلے ماہ کے پتہ نہیں کس چکر کے پیسے ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ پورا بل نہیں آیا تھا. پرائم منسٹر کرونا ریلیف کی وجہ سے اسے انسٹالمنٹ میں کر دیا گیا. حالانکہ ہمارا بل کبھی گرمیوں میں 240 250 سے زیادہ نہیں آیا، کیونکہ ہماری گیس کنزیوم ہی نہیں ہوتی، بہت کم کوکنگ ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ بل 450 ہے، اور ابھی پچھلے کھاتے میں تقریباً 470 مزید پڑا ہوا ہے جو اگلے بل میں ایڈجسٹ ہوگا. ابھی جب بجلی کے بل آئیں گے تو تب پتہ چلے گا. تو عجیب گورکھ دھندا ہے. ہم شہری، میں تو 4-5 الیکشن میں ووٹ ڈال چکا ہوں. ایسے ہی ہے کہ میں نے جس کو بھی آج تک خط لکھا ہے اپنی لائف میں، کبھی وہ خط میرے مکتوب علیہ کو نہیں ملا. جس کو میں نے لکھا ہے اس تک پہنچا ہی نہیں ہے. کبھی وہ باکس میں سے نکل گیا ہے، کبھی باکس میں کاؤنٹ نہیں ہوا، اور کبھی آگے جا کے ڈاکیے نے اسے غلط ایڈریس پہ ڈیلیور کر دیا. اور اگر ڈیلیور بھی ہو گیا تو اسے کسی کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے نام آیا. وہی اسمبلیوں میں پرانے چہرے بیٹھے ہیں جن کے اربوں کے مفاد ہیں. وہ کیا غریب آدمی کے لیے پالیسی بنائیں گے؟ عام شہری رل رہے ہیں، ان کے بچے ڈگریوں میں ہاتھ تھامے مایوس چہرے لیے، اداس چہرے لیے والدین کے آگے حسرت کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. یہاں چند ایک بیچارے خشکی کے راستے یورپ جانے کے لیے، مڈل ایسٹ جانے کے لیے گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں. ان کے بھتیجے بھانجے، ان کے لیے سیٹیں پہلے ریزرو ہوتی ہیں. آج وہ مہمند ڈیم، کیا بادشاہ ڈیم افتتاح تھا جی، اتنی نوکریاں دیں گے. ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ کس کو نوکری ملتی ہے، وہ کون خوش نصیب ہوتے ہیں. وہ یو ایس اے میں جہانگیر صدیقی جیسے ایمبیسڈر، ہارڈلی وہ 35-40 سال کا ینگ لڑکا ہوگا. کیا 22 کروڑ عوام میں وہی حال تھا؟ اور جو موجودہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہی اہل ہیں؟ غریبوں کے بچے اہل نہیں ہیں جو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. ووٹ بھی ہم دیتے ہیں، ذلت بھی ہم اٹھاتے ہیں، لاٹھیاں بھی ہم کھاتے ہیں، اور ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں. پتہ نہیں یہ نظام کب بدلے گا. فی الحال تو نظر نہیں آ رہا. اب کوئی ارطغرل غازی جیسا اس دور میں آنا تو مشکل ہے. کل میں اس کی قسط دیکھ رہا تھا سیزن 3 کی، تو وہ باٹلی بازار پہ قبضہ کرتا ہے ارطغرل، جہاں ناانصافی کا دورہ ہوتا ہے. تاجروں کو، عام شہریوں کو لوٹا جاتا ہے، ان سے بتا لیا جاتا ہے، ان سے سود لیا جاتا ہے، ان کا مال ضبط کیا جاتا ہے. تو اس نے جو پہلی سپیچ کی اس میں یہی کہا کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، وہی ریاست مدینے والا انصاف. جو مال غنیمت ملا اس نے سب تاجروں غریبوں میں بانٹ دیا، قبیلے کے غریبوں میں بانٹ دیا. اس نے کہا عدل ہوگا اور انصاف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا. کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مفاد پرست ٹولہ جب تک اپنے مفاد کے لیے ان فیصلہ سازوں کے پاس بیٹھا ہے تب تک غریب عوام کا استحصال ہوتا رہے گا. اچھے کی امید کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اب تو لوگ تبدیلی کے نعرے سے بھی تنگ آ گئے ہیں.
اب تبدیلی کے بعد کیا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ شاید کوئی جوان مرد کسی کونے سے اٹھ کے سامنے آ جائے جو ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے۔ ویسے تو اسلامی ملکوں میں لیڈر کا فقدان ہے۔ جب ہم ینگ ایج میں تھے تو ہمیں ہر ایک اسلامی ملک کے لیڈر کا نام زبانی یاد تھا۔ یاسر عرفات، حواری بومیدین، حافظ الاسد، قذافی، صدام، شاہ فیصل، شاہ حسین، بھٹو۔ آج نہیں یار، کیونکہ جتنی بھی ذہانت تھی اس کا قتل کر دیا گیا، اسے اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اب سیاستدان ہیں اقتدار پہ، لیڈر نہیں ہیں۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کا آئندہ 20-25 سال کا ویژن ہوتا ہے۔ آج کل کے جو حکمران ہیں ان کو 6 ماہ کا نہیں پتہ کیا ہوگا، ایون اپنی ذاتی لائف کا نہیں پتہ۔ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ملک کے فیصلے کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ بہتری کی دعا کرنی چاہیے، پاک فوج کو دعائیں دینی چاہیے جنہوں نے ان مشکل حالات میں مختلف ادوار میں ہمارے ملک کو سنبھالا ہوا ہے۔ ورنہ یہ سیاستدان جو بے وطن ہوتے ہیں انہیں کونے کھدرے لگا دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ساس، بہو اور سسر ہیں۔ بہو میں نے گورنمنٹ کو کہا تھا، ساس سسر میں نے افواج پاکستان اور عدلیہ کو کہا تھا، اور جو خامد ہے وہ بیچارے عوام ہیں، لاچار، بے بس۔ بہو کی مرضی چلتی ہے، پھر ساس سسر اس کو کان سے پکڑ کے نکالتے ہیں، پھر ساس سسر کی بدنامی ہوتی ہے، کبھی بہو کی بھی ہوتی ہے، پھر نئی بہو آتی ہے، اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے گھر تو کوئی بہو بستی نہیں ہے، یہ کسی کو بسنے ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بہو چکمہ دے رہی ہے، چکمہ دے کے آئی ہے، یہ چیٹ کر رہی ہے، یہ چونا لگا رہی ہے، یہ اپنے خامد کو بھی چونا لگا رہی ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ٹرائی اینگل ہے، جیسے برمودا ٹرائی اینگل ہے، اسی طرح کا یہ ٹرائی اینگل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ دوران گفتگو کو غلط بات تو معذرت۔ اللہ حافظ۔